ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بال بھارتی 7ویں جماعت، پہلی اکائی، سبق نمبر 4، بوڑھی کاکی۔ مصنف پریم چند۔ پہلی بات، بوڑھے والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت اور ان کی خدمت کرنا انسانی اخلاق میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے، خاص طور پر جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کی خدمت اور صحت کی طرف اولاد کو دھیان دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے والد ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر اس کی شکایت سے آگاہ کیا۔ بوڑھا باپ یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب اس کی پرورش پر خرچ کر دیا۔ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور کمانے کے لائق نہیں، تو یہ میری ضروریات پوری کرنے سے انکار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان سن، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے۔ پھر آپ نے نوجوان کو نصیحت کی کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے۔ درج ذیل کہانی میں بھی بزرگوں سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ پہلے وہ نواب رائے کے نام سے کہانیاں لکھتے تھے، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ وہ 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں پرائمری اسکول میں مدرس ہو گئے۔ انہیں بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ادب اور صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں کے ذریعے وطن دوستی، سماجی اصلاح اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا۔ انہوں نے تقریباً 300 افسانے لکھے۔ گودان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن، پردہ مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے تھے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، لیکن وہ وعدے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا مانوس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنے نغمے بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے۔ لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دق کرتے۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینہ بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکرام کا تلک آیا ہے۔ یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے۔ ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھیں، دوسرے میں سموسے۔ ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔
बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। उनकी चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासिमगी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। इसी कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड? कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी क़ुव्वतें इस तरफ रुजू हो गई थी। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। अब पित्तल बिछ गए होंगे। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। फिर उन्हें पता लगा कि बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने के न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। वो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है? पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूर अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी न खाई थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थीं। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी। पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठ और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। एकाएक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हबस पैदा कर देती है,
اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ لاڈلی نے کہا اماں سوتی ہے، جگاؤں گی تو ماریں گی۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ بار بار ہونٹ چاٹتی تھیں، چٹخارے بھرتی تھیں۔ یکایک لاڈلی سے بولی میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی، اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ دہی کتنا لذیذ تھا، سالن کتنا مزیدار، کچوریاں کتنی سلونی، سموسے کتنے خستہ اور نرم۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی، اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی پاس نہیں ہے۔ چونکی چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھتی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن سے ہو گیا۔ یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والے کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن اے ایشور مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ روپا نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ کاکی اٹھو، کھانا کھا لو۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھڑکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں۔ ان کے ایک ایک روئی سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔